الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے جس کی توفیق سے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات سے ہم ایک بار پھر اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی میری ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا چونکہ ماہ ربیع الاول اپنے عروج پہ ہے، کبھی اس دوران آپ کو سفر کا موقع ملے، آپ پورے پاکستان کا سفر کریں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی کوشش کے مطابق حضور کا جشن منایا ہے۔ میں نے بلوچستان میں دیکھا، KPK میں دیکھا، یقین کریں کئی بار رات کو جانے کا اتفاق ہوا تو پہاڑوں پر محسوس ہوا، ہم نیچے جا رہے تھے، دیکھا پہاڑوں پر روشنیوں سے لکھا ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے لکھا ہے جشن میلاد النبی۔ مبشر بھائی ادھر نزدیک آ جائیں، کہیں یہ اگلی کرسی پہ آ جائیں، اس سے اگلی کرسی پہ آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ دوستان محترم، یہ جتنے بھی جشن منائے جا رہے ہیں، آپ لائٹنگ دیکھتے ہیں، آپ یہ سجاوٹ دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کا خرچ دیکھتے ہیں، محافل نعت دیکھتے ہیں، علماء کرام کے بیانات دیکھتے ہیں، ہر ایک کا مہمانوں کا آنا دیکھتے ہیں، میزبانوں کا کھلانا دیکھتے ہیں، آپ یہ سب کچھ روز دیکھتے ہیں۔ آپ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے ذکر میلاد۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہے میلاد، ایک ہے ذکر میلاد۔ ہمارے عرف عام میں ایک لفظ ہے، بولا جاتا ہے کہ وہ کہتے جی کتھے چلے ہو، کہنا جی فیاض صاحب نے ملا اج انہوں دا میلاد ہے، مطلب ہے ان کے گھر میلاد ہے۔ عوام کے لیے یہ بات ٹھیک ہے، چلو اس بات سے کسی نہ کسی بہانے میلاد کا ذکر تو کریں نا، کسی نہ کسی میلاد کا ذکر، کسی نہ کسی بہانے میلاد کا لفظ تو بولیں نا۔ اچھا چلو، ایک بات جو آپ کو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ میلاد نہیں ہو رہا، یہ ذکر میلاد ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ذکر میلاد ہے۔ میلاد ایک ہی بار کائنات کی اس عظیم مخدومہ سیدہ آمنہ کی گود میں ہو گیا تھا۔ اب اس سے آگے جو بھی کر رہا ہے وہ ذکر میلاد کر رہا ہے، ذکر میلاد کر رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ذکر میلاد ہو رہا ہے، ذکر میلاد۔ دو لفظ سمجھ آ گئے، ایک میلاد، ایک ذکر میلاد۔ اب ایک تیسرا لفظ سمجھیں، وہ ہے انتظام میلاد۔ کیا ہے بھئی؟ میلاد ہے نا، میلاد اصل لفظ ہونا چاہیے تھا انتظام ذکر میلاد۔ جہاں ذکر میلاد ہونا ہے اس جگہ کا انتظام۔ علامہ صدیق صاحب، کیا ہے انتظام؟ جہاں انتظام میلاد۔ اس لیے سمجھانے کی تھوڑی آواز اگر سافٹ اور ہو سکتی ہے تو کر دیں، ذرا بالکل سافٹ کر دیں آواز کو،
باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ چودھری صاحب تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو انتظام ہے نا، جو کوئی بھی کرتا ہے وہ کرتا ہے اپنی فکر کے مطابق۔ دیکھیے بات بڑی تسلی کے ساتھ سمجھنے والی ہے۔ ہم نے ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کو، بلکہ دوسرے جمعۃ المبارک کو ہم نے جب یہاں یہ کیا، اب ہر جمعۃ المبارک کو تو مسجد کو اس طرح نہیں سجایا جاتا، جیسے یہ دیکھیں لڑیاں وڑیاں لگائی ہیں، یہ ساتھ میں دیکھیں سہرے بنائے ہیں، یہ سب کچھ سجایا ہے۔ اب سجانے والوں سے پوچھئے ہے تو کاغذ کیوں لگایا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھلے کاغذ ہے مگر اس کے لگانے میں کوئی فکر ہے پیچھے۔ کیا ہے؟ فکر ہے۔ جہاں پہلے تھا وہیں کر دیں، فکر کے مطابق ہے۔ اچھا ہم کریں گے تو اپنے فکر کے مطابق، بندہ کرے گا تو کرے گا اپنے عقیدے کے مطابق۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا جی؟ ہر کوئی جو کوئی بھی جیسے بھی کرے گا۔ اب اگر بندہ غریب ہے تو غریب کرے گا، سب سے بڑی بات اپنی بساط کے مطابق، جتنی اس کی جیب اجازت دیتی ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ بندہ جو پورا سال مہنگائی کا رونا روتا ہے، وہ کہتا ہے جی مارے گئے، لٹے گئے، کچھ نہیں بچا، رزق پورا نہیں ہوتا، وہ بچوں کا پیٹ کاٹ کر جب حضور کا میلاد کر رہا ہوتا ہے تو اپنی بساط سے زیادہ خرچ کرتا ہے، آنے والوں کے لیے کھانا اچھا بناتا ہے، اس کے لیے بیٹھنے کا انتظام اچھا کرتا ہے۔ اور خصوصاً جو حضرت صاحب آئے ہوتے ہیں جن کا انہوں نے خطاب سننا ہوتا ہے، اگر تو وہ سادی طبیعت کا ہے تو وہ پھر بھی کرے گا صحیح، مگر آسانی کے ساتھ کرے گا کہ خیر ہے یار کوئی بات نہیں، اپنے بڑے اچھے دوست نے۔ اور اگر آنے والا فرعون طبیعت کا ہے، وہ اس طرح کی پھر کئیوں کی آوازیں نکالتا ہے، کیڑا آ رہا ہے فلاں، وہ جو نکلتی ہے نا، وہ بس اس مطلب آپ اس کا بہترین سمجھتے ہیں کہ کیا ہے۔ میں ایک جگہ پہ شاید کچا کھو تھا، وہاں میری نقابت کے دنوں میں گیا تھا، تو میں نے وہاں دیکھا وہ ایک اکیلا آنے والا خطیب 10 بندوں کا کھانا کھا گیا۔ اور میں نے پوچھا، میں نے کہا ان کو بلایا کس لیے؟ کہتے جب ان کو ہم نے کہا تھا نا ڈیٹ لکھ لیں تو پیسے کتنے لیں گے، انہیں کہا آنا نہ دیو پر رجا کے کھوا ضرور دیو، 1 روپیہ بھی نہ دے مگر رجا کے، اور رجانا 20 بندوں کا کھانا کھا گیا خدا کے بندوں، اور ایسا بے ترتیبہ رانا صاحب کھایا، اللہ معافی دے۔ میں 3 منٹ کے بعد اٹھ گیا۔ اب آپ خود سوچیں، اب وہ جو اتنا کھایا ہے وہ ظاہر سی بات ہے تعفن بھی تو پھیلائے گا نا۔ اب مسجد میں بیٹھ کر میں اس سے زیادہ بدتمیزی سے تہذیب کے دائرے میں رہ کر یہی بات کر سکتا ہوں۔ ایمانداری کی بات ہے، جب اس کا خطاب شروع ہوا تو ٹھیک 15 منٹ کے بعد سٹیج خالی ہو گیا۔ کیوں؟ جو اس کی وہ گیس اور ہوا خارج ہو رہی تھی نا اس دوران، پتہ ہے قرآن کو تو ہاتھ ہی نہیں لگانا، ایک آیت زبانی پڑھنی ہے، باقی 2 گھنٹے اسی پہ ادھر کا واقعہ، ایک ادھر شعر ادھر شعر، ہمارے حضرت یہ کہتے ہیں، فلاں نے یہ کہا ہے، یہ کرا کے 1.5 گھنٹہ پورا، آپ بھی خوش، اس کے بھی پیسے پورے۔ بسم اللہ۔ آپ کے ہارون آباد کی رات جس جگہ پہ میری جس جگہ پہ محفل تھی نا، نعت خاں کہتے ہیں یہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ میں نے کہا جی کیسا نصیب؟ کہتے ہیں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں۔ فاروقی صاحب کمال کا پروگرام ہوتا ہے۔ اب جب میں نے وہاں دیکھا، آ کے ماحول دیکھا، تو آپ کو پتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں محفلوں میں؟ پیسے گننا، پیسے اکٹھے کرنا، جیسے ناچنے والوں کے ساتھ ان کا ایک بندہ نہیں ہوتا پیسے اکٹھے کرنے والا، آپ کے بچوں کو ناچنے والوں جیسا بنا رہے ہیں یہ سارے لوگ بدبخت۔ آپ نے بھی کبھی تربیت نہیں کی کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، آپ اگر سمجھا کے جائیں کہ سب کو آگ لگ جائے، پیسوں کو ہاتھ نہیں لگانا، جو سننے کے لیے جا رہے ہو یہاں سے سن کر یہاں اتارنا۔ وہ جو پیسے اکٹھے کر رہا ہے،
پیسے گن رہا ہے، اسے کیا پتا کہ علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے تو اس بات کی فکر ہے کہ میں پیسے اکٹھے کروں کہ اکٹھے کر کے تو میں مولانا صاحب کسی نے کھلے لینے ہیں، کسی کو کچھ کرنے۔ میں نے کہا بھائی جان آپ نے کھلے کرا کے بھی تو مجھے ہی دینے ہیں نا، تو ایک کو باری دے چھڑو بھئی کھلے کرا کے جو اس طرح پھینکنے ہیں۔ پھر میں نے کہا شرم کریں، کچھ خیال کریں، نعت خواں تو آپ کو نہیں کہیں گے، ہم ہی کہہ دیتے ہیں اس پہ تصویر ہے محمد علی کی۔ کس کی تصویر ہے؟ محمد علی۔ کوئی ایمان والا بندہ بیٹھا ہو مجھے بتائے محمد علی قدموں میں ہونا چاہیے، یہاں ہونا چاہیے۔ ہمارا تو بس نہیں چلتا، مجھے زندگی میں جب کسی نے مجھے نذرانہ دیا ہو نا نعت خواں کا کہ آپ اس کو دے دیں، میں چوم کے رکھتا ہوں کہ اس پہ اس کی تصویر ہے جو محمد علی ہے۔ خیر میں نے انہیں روکا، میں نے کہا جناب آپ اس طرح نہ کریں، ان بچوں کا حق ہے کہ یہ بھی سنیں۔ اب ایسا بچہ نعت خانوں کو تو سنتا ہے، جب ایسا بات سنے گا تو ٹھیک 10 منٹ کے بعد اباسیاں جمائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کا بھی فرض بنتا ہے اسے کہیں بیٹے خیر ہے کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا جناب پیسے اگر آپ نے دینے ہیں چلو پیسے دینے سے منع نہیں کرتے، ہمارے ساتھی ناراض ہوتے ہیں، آپ آ کے یہاں بھی تو رکھ سکتے ہیں عزت کے ساتھ۔ آپ کے سامنے کوئی روٹی پھینکے اس طرح اچھا لگتا ہے آپ کو؟ پیسہ پھینکنا بڑا خوشی سے کے ساتھ لے لیتے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ اب آپ باقیوں میں اور آپ میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مگر یہ جو کچھ بھی دے رہا ہے یہ دے رہا ہے فکر کے مطابق، عقیدے کے مطابق، انتظام کرتا ہے اپنی بساط کے مطابق، اور یہاں تک کہ کرتا ہے اپنی اوقات کے مطابق۔ ایک انتظام بندہ کرتا ہے، ایک انتظام اللہ نے کیا ہے۔ واہ 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 بھئی مصطفیٰ کے میلاد کا ایک انتظام اللہ نے بھی کیا ہے۔ کیسے؟ بندہ کرتا ہے اپنی فکر کے مطابق، اللہ نے کیا ہے اپنی فکر کے مطابق۔ واہ واہ آپ تھوڑا سا اگر اس کو تھوڑا اور پیار دے دیں نا تو آواز سافٹ اور تیز ہو جائے تو خیر ہے، اصل میں آپ کا ساتھ ناراضگی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو گھوں گھوں کی آواز آتی ہے یہ نہیں آنی چاہیے، اور بالکل سادی آواز ہو اور تیز آواز ہو، یہ اس طرح کرتے ہیں۔ یہ جو پلٹ پلٹ کی آواز آتی ہے نا یہ بڑی تکلیف دیتی ہے۔ آپ ایکو بند کروائیں گے، صرف ایکو بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہر کوئی کر رہا ہے اپنے اوقات کے مطابق، اور اللہ نے جو مصطفیٰ کے میلاد کا انتظام کیا ہے وہ کیا ہے اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق۔ اچھا ایک لفظ یہاں بولا جاتا ہے کہ آپ کریں گے تو انتظام اتنا کریں گے جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے دیکھیے جی، ان کو کرنے دیں جتنا آپ۔ میں انتظام اپنے گھر میں کروں گا تو میں اتنا انتظام کروں گا جتنا میں کر سکتا ہوں۔ سکتا کا لفظ سمجھ سکتے ہیں؟ جتنا میں کر سکتا ہوں۔ اللہ نے مصطفیٰ کے میلاد کا انتظام اتنا کیا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اور وہ کیا کر سکتا ہے مجھے تو نہیں پتا وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ جس کے ایک کون کہنے پہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بتائیے اس نے مصطفیٰ کے میلاد کا انتظام کیا کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ اس لیے اب یہاں پہ ایک بات بڑی خاص ہے، آپ سارا انتظام اچھا کریں، آپ کو سارا انتظام بندہ اچھا کرے اور انتظام کے باوجود کہیں سے بدبو آ جائے، سمیل آ جائے، قریب کوئی کوڑے کا ڈھیر پڑا تھا اس میں سے آ جائے، آپ وہ سن کر نہ سون کر جب اس کی سمیل آپ کے ناک تک آتی ہے تو ایک بار منتظم کے انتظام پہ حرف ضرور آتا ہے، جتھے اتنا کیتا تھوڑا جہا اینو بھی چکوا لیندہ تھا کہ نہیں؟ غلط کہہ رہا ہوں جی؟ صحیح کہہ رہا ہوں۔ جب بندہ انتظام کرتا ہے اور ہلکی سی سمیل بھی آ جائے آپ ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ جن گودوں میں مصطفیٰ آئے ہیں اگر ان میں کوئی کافر ہی رہ جاتا
جن گودوں میں مصطفیٰ آیا ہے اگر ان گودوں میں فقط کوئی کافر ہی رہ جاتا تو بتائیے یہ حرف مصطفیٰ کے آنے پہ ہے یا انتظام کرنے والے پر ہے؟ وہ اتنا انتظام بھی نہیں کر سکا کہ پہلے گودیں پاک کر دیتا پھر ان میں مصطفیٰ آ جاتے. واہ 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 واہ. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ان کو کیا قرآن کریم کی یہ آیات ان کو نظر نہیں آتی؟ یہ قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھ نہیں سکتے یا سمجھ نہیں سکتے یا سمجھنا چاہتے نہیں. اللہ اکبر. اس لیے جب یہ سوال کیا اللہ سے تو اللہ نے فرمایا کہ بندے انتظام بھی قرآن میں موجود ہے اور میلاد کا انتظام بھی قرآن میں موجود ہے. ہر شے قرآن کریم میں موجود ہے، بس کبھی اس کو ختموں کے علاوہ بھی پڑھ کے دیکھو تو یہ بہت کچھ عطا کرتا ہے. خالی ختموں پہ پڑھ پڑھ کے نا مردہ قوم کی نشانی ہے، اللہ کی قسم مردہ قوم کی. مجھے کل نہیں یاد کہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں بات ہو رہی تھی جنازوں کی. فلاں جنازہ بہت بڑا جی، فلاں جنازہ بہت بڑا جی، اتنا بڑا جنازہ ہوا جی. میں نے کہا مجھے صرف ایک بات بتا دیں، اچھے ہونے کا معیار جنازے کا اجتماع بڑا ہو یہ کس نے بتایا ہے؟ بھئی جنازوں کا ہجوم بڑا ہو یہ اچھی قوم کی نشانی نہیں، یہ مردہ قوم کی نشانی ہے کہ جن کی نمازوں میں رش نہ ہو جنازوں میں رش ہو. جتنے حوصلہ دے رہے ہو سلام ہے آپ کو. بھئی اگر زندہ قوم ہوتی تو 5 وقت کی نماز میں رش ہوتا جو فرض عین ہے. جنازے میں تو 3 بندے بھی شامل ہو جائیں تو جنازہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. جو فرض کفایہ ہے اگر اس میں رش زیادہ ہو اور فرض عین میں نہ ہو تو سمجھ لینا اکثریت مردوں کی ہے، مردوں کی. جس قوم کے ذہنی سطح کا معیار یہ ہو کہ جہاں جوتے ایسی دکان میں ملیں اور کتابیں فٹ پاتھ پہ ملیں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اس قوم کو علم کی نہیں جوتوں کی ضرورت ہے. کیا کہتے ہیں؟ جنازہ بڑا ہو تو یہ اچھے ہونے کی نشانی ہے. تو مجھے آپ پہ قرض رہا میرا ایک سوال، بتائیے مولا حسین کا جنازہ کتنا بڑا تھا؟ کتنے لوگوں نے جنازہ پڑھا تھا؟ 2 لوگ تھے یا 3 لوگ تھے؟ ایک سیدنا امام زین العابدین پڑھانے والے تھے، کوئی ان میں کوئی بچا کھچا کوئی آ کر کوئی 1 بندہ تھا یا 2 بندے تھے. جنازہ بڑا یزید کا تھا کیونکہ وہ اس وقت کا فرعون تھا اور طاقت کے ساتھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اگر طاقت کے ساتھ نہ ہوتے تو سارے حسین کے ساتھ ہی نہ کھڑے ہوتے. لوگ طاقت کے ساتھ ہوتے ہیں حقیقت کے ساتھ نہیں. سلامت رہیں یار. حقیقت کے ساتھ نہیں ہوتے، طاقت کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ ووٹ مانگنے والا لچا ہے، لفنگا ہے، بے غیرت ہے پرلے درجے کا، مگر شریف آدمی کو نہیں دیتے. آپ ووٹ نہیں دیتے کیوں؟ آپ حقیقت کے ساتھ نہیں ہوتے، آپ طاقت کے ساتھ ہوتے ہیں. جنازوں کا ہجوم بڑا ہو گیا. غازی علم الدین شہید کا جنازہ بڑا تھا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی. اس نے ایک سید کا جنازہ دیکھ کے کہا تھا، ایک ہوکا نکلا نا اس کی ہوک سی اٹھی، کہنے لگا یہ تو حضور کا خاندان میں سے ہے، میں تو گناہگار لوہاراں دا پتر، کدے ساڈے جنازے دے وچ بھی اتنے لوگ ہون گے؟ اللہ نے وہ منظر دکھایا کہ پھر وہی سید کہتا ہے لکھنے والا، وہ کہتا ہے میں 17ویں صف میں تھا. 17ویں صف میں تھا اور کہتے پیچھے میرے پیچھے سینکڑوں صفیں تھیں ایک غازی علم الدین شہید کے جنازے میں. وہ مسئلہ اور ہے، مگر یہاں آپ کو پتہ ہے بڑا آدمی مرتا ہے لالے کا، چلو میرا کیا بگاڑ لیں گے، میں بات کر دیتا ہوں، مجھے کیا خطرہ ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا ختم پہ نہیں بلائیں گے تو وہ تو میں پہلے ہی نہیں جاتا. بڑا آدمی مرے جی، وزیر اطلاعات تھا، جنازہ زیادہ ہے، ہجوم بڑا ہے، یہ اس کے اچھے ہونے کی نشانی ہے. ایک اچھا آدمی نیک آدمی مر جاتا ہے اس کے جنازے میں 4 آدمی بھی نہیں ہوتے، خیر غریب آدمی اس نے کی کرنا.
جب معیار یہ ہو تو پھر سمجھنا ساری قوم پھر یہ نعروں کی حد تک حسینی رہتی ہے، کردار کے اندر سارے کا سارا یزید حاوی ہے، حسینیت اندر کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح انتظام میلاد میں ہے، ایک بندہ پیسے والا ہے، وہ انتظام کرنا چاہتا ہے، اب وہ انتظام کرتا ہے پیسے کی بنیاد پر۔ اللہ کہتا ہے میں انتظام کو دیکھتا ہوں، مگر انتظام کو دیکھنے سے پہلے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہوں، کیوں کر رہا ہے، کیوں منانا چاہ رہا ہے؟ کیا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرا انتظام سب سے اچھا تھا، یا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، مجھے تو جشن منانا ہے، بس سائیں قبول کر لے، بس یہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے جی اس انتظام کو پہلے پڑھتے ہیں، کیونکہ انتظام پہلے ہوتا ہے، ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ ارشد بھائی ہیں 74 سے آئے، جس رات ان کے گھر محفل تھی، محفل رات کو تھی، انتظام دن کو کر رہے تھے۔ بھائی اسلم صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جمعہ آج ہے، انتظام کل سے کرتے ہیں شروع، کچھ بھی نہ ہو تو 4 گھنٹے پہلے سے شروع ہوتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، صفے بچھاتے ہیں، سب کچھ صفے بچھا بچھو کے نا آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں کہ ابھی یہ لوگ آئیں گے اور ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ انتظام پہلے ہوتا ہے، ہم بعد میں آتے ہیں۔ دیکھیے بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح میلاد بعد میں ہوا ہے، انتظام میلاد پہلے ہوا ہے۔ ایک ساؤنڈ ہے، ایک آج آپ چپ ہیں، میں آپ کو کیسے کیسے پہنچاؤں کہ اس میں بولے تھوڑا سا سبحان اللہ۔ بات سمجھیے یار اس کو، یہ ہمارا درد دل ہے، یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ جیسے ایک کیس جاتا ہے نا عدالت میں، تو 2 طرح کے وکیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بس اب ٹھیک ہو رہا ہے سر، اب بیٹھ جائیے، میں ایڈجسٹ کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کو برکت دے اور آپ کو اللہ پاک ہمیشہ اتنی زندگی دے اور اتنا کچھ دے کہ آپ کسی کمینے کے محتاج نہ رہیں، خوش رہیں آپ، اللہ حضور کی خوشیوں میں آپ کو وافر حصہ عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ نہیں ہے کوئی مسئلہ، خوش رہیں، راضی رہیں، اللہ پاک آپ کو زندگی دے۔ انتظام پہلے ہوتا ہے اور میلاد بعد میں ہوا ہے۔ انتظام دیکھتے ہیں جی، اس کو اللہ نے بیان کیا ہے سورہ آل عمران کی۔ اب آواز ٹھیک ہو گئی ہے ماشاءاللہ، مجھے آپ بتا دیتے میں دعا پہلے دے دیتا جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 127 نمبر ہے آیت، اور اللہ نے یہ جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ نے انتظام میلاد کو بیان کیا، فرمایا لقد کا معنی ہے تحقیق۔ کیا تحقیق کا کیا معنی ہے؟ حق بات، آپ بولیں سلام ہے آپ کو۔ تحقیق، بس تحقیق کا معنی تحقیق کر کے گزر جاتے ہیں تاکہ بندے پوچھیں ہی نہ کی گویا ایسی۔ میں نے آپ کے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے تحقیق، میں نے کہا جی خدا دا واسطہ تحقیق بھی دس دیو کی ہویا ہے، تسی صرف نعرہ تحقیق لان جو گے ہے جے۔ اچھا وہ بھی عوام کو نہیں پتا کہ نعرہ تحقیق ہے کیا تحقیق ہوئی ہے جی؟ نعرہ تحقیق اگر جواب ہے حق 4 یار، کیا جواب ہے؟ اب سوال بنتا ہے چودھری انور صاحب کریں گے تو لوگ ناراضگی نہیں کریں گے، میں کروں گا تو کافر کہیں گے، غریب آدمی کوئی اور کرے گا تو کہے گا تینوں شرم نہیں آتی گل کرتے ہیں، کیونکہ بندہ دیکھ کے جو جواب دیتے ہیں ہم، مجھے کہیں گے تو زیادہ سے کہیں گے کافر ہو گیا ہے، کہیں گے وہ شیعہ ہو گیا ہے، کاکدہ نہیں رہا۔ وہ کہیں گے تو کہیں گے چلو یاما ہے، ان کی کمپنی ہے، وہ ان کے پاس ایجنسی ہے، بڑا آدمی ہے، اس کے ساتھ ناراضگی نہیں کریں گے، کہیں گے خیر ہے یار، ویسے غلط سوچا نہ لی ہے، کیونکہ بندہ دیکھ کے بات کرتے ہیں نا۔ سوال میرا یہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے حق 4 یار، قرآن پہ تو بھی ہاتھ رکھ میں بھی ہاتھ رکھتا ہوں، مصطفیٰ کے باقی صحابہ حق نہیں؟ جو بول سکتا ہے گنگا نہ بنے۔ ہم کہتے ہیں کہ 4 ہی نہیں، حضور کا ہر صحابی حق ہے۔ میرے ساتھ بولو تاکہ عقیدہ سمجھ آئے، حضور کا ہر صحابی حق ہے، آقا کا ہر صحابی حق ہے، پہلے سے لے کر آخر تک، صرف 4 ہی نہیں سارے ہی حق ہیں، مگر ہوں صحابہ مر گئے، بندے مر گئے،
ہو صحابہ، صحابیت کا ٹائٹل لگ جائے تو وہ بندہ کبھی ناحق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہو بھی صحابی ہو بھی ناحق ممکن ہی نہیں۔ صحابی ہمیشہ حق پہ رہتا ہے اور حق ہمیشہ سے علی کے ساتھ ہے۔ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، نہیں غلط ہو گیا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ حق جاری اور نعرہ تحقیق، بہت بڑی بات کر دی۔ اب زیادہ سے زیادہ کہیں گے یہ نیا فتنہ کی تو شروع کرنے لگے ہو۔ میں کہا جناب فتنہ آپ نے شروع کیا ہے، چار یاری کیوں؟ اگر چلو خلافت کی بات آپ لیتے ہیں کہ خلافت ہے، جو چاروں خلفاء ہیں وہ حق ہیں، اگر یہ مطلب لیں تو قرآن اٹھا کے نا میرے بھی سر پہ رکھ اور مولوی کے سر پہ بھی رکھ۔ اگر چار حق ہے تو پانچواں امام حسن کہاں جائے گا؟ 6 مہینے امام حسن کے کہاں جائیں گے؟ اس کے علاوہ تو مصطفیٰ نے جو کہا تھا خلافت 30 سال تک رہے گی، وہ تو امام حسن کے 6 مہینے شامل نہ کرو تو 30 سال پورے ہی نہیں ہوتے۔ اب سمجھ آئی ہے، بھاگنا حضور کی آل سے ہے، کسی نہ کسی طریقے چار یار۔ میں نے کہا کبھی موضوع چھیڑیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے کہ یاری کیا ہوتی ہے۔ حضور کے ساتھ یاری کا تعلق ہے، اور میں اس پہ تیاری کر رہا ہوں، قرآن کی آیات لا رہا ہوں۔ 1-2 آیتیں تو مجھے آتی ہیں مگر اس کو میں بطور موضوع بیان کروں گا کہ کیا صحابہ کو حضور کا یار کہنا ٹھیک ہے؟ جہاں یہ منع ہو رہا ہو کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے مصطفیٰ کو نہ بلانا۔ میری یاری عرفان صاحب کے ساتھ ہو سکتی ہے کیونکہ ہم ایک جیسے ہیں، صحابہ اور مصطفیٰ ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ لہذا اگر چلو یار سے مراد اصحاب بھی لو تو پھر صرف 4 نہیں، حضور کے سارے اصحاب ہی حق ہیں۔ آپ سارے بولو جی ہاتھ اٹھا کر، حضور کے سارے اصحاب حق ہیں، اول سے لے کر آخر تک حضور کا ہر صحابی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اس سے اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا انتظام میلاد یہ ہے، فرمایا لقد تحقیق کا معنی ہے حق بات واضح ہو گئی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات حق ہے، کیا کہ من اللہ نے احسان عظیم کیا ہے، کن پر؟ علی المؤمنین۔ ترجمہ کریں جی، کن پر؟ مومنین پر۔ احسان کن پر ہوا ہے؟ مومنین پر ہوا ہے۔ میرے مالک کب احسان کیا؟ کہا اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے ان میں رسول بھیجا۔ صرف ان میں سمجھ لیں، نماز پڑھتے ہیں تاکہ بات جلدی ختم ہو جائے۔ آج بات کو زیادہ لمبا نہیں لے کے جانا، بھلے 5 جمعے پڑھانے پڑ جائیں، اس کو سمجھانا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے احسان عظیم فرمایا ہے، کن پر؟ مومنین پر۔ کب فرمایا؟ فرمایا جب ان میں رسول بھیجا۔ کن میں؟ مومنین میں۔ ایک باری اور بولو گے تو جی گل سمجھ آ جانی ہے، کن میں بھیجا؟ اب بتائیے آپ میں رسول آئے ہیں، جن میں آئے ہیں کہا وہ مومنین تھے۔ حیدر شاہ صاحب، چودھری صاحب، اور قرآن ہے بھائی، کن پر احسان ہوا ہے؟ مومنین پر۔ اب اچھا پر سمجھ لیں، پر آپ بیٹھے ہیں صفوں پر، کہاں بیٹھے ہیں؟ صفوں پر بیٹھے ہیں، تو پر کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کے اوپر بیٹھے ہیں نیچے صف کا ہونا ضروری ہے۔ بڑی تسلی کے ساتھ میں بیٹھا ہوں کرسی پر، ویسے میں اکیلا نہیں بیٹھا، 5-7 آدمی بیٹھے ہیں۔ شاہ صاحب، حیدر شاہ صاحب بیٹھے ہیں کرسی پر۔ پر کا مطلب سمجھ لیں، اگر کرسی پر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے نیچے کرسی کا ہونا ضروری ہے۔ احسان ہوا ہے مومنوں پر۔
اس پہ 1000 بیان میں نے لوگوں کا سنا ہے، مومنوں پر احسان ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا تربیت کی ہے، دیکھیے ایک خاکہ کیا ہے، یہ آیت پڑھی جائے اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں رسول بھیج دیا، خاکہ جاتا ہے ہم مومن ہیں۔ جو آج تک آپ کو خاکہ دیا گیا نا، مولویوں نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ او جی اللہ نے اپنا حبیب سانو دے دیتا، کوئی اپنا یار کس نو دیندا ہے؟ اللہ نے سانو یار دے دیتا اپنا۔ کیا تیرا میلاد ہو رہا ہے، کیا تو ذکر میلاد کر رہا ہے؟ اچھا یہ خاکہ ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ مومن ہم ہیں۔ اگر مومن ہم ہیں تو گناہگار کون ہے؟ بھائی اگر مومنین ہم ہیں تو بتاؤ پھر گناہگار کون ہے؟ حضور پاک کرنے کنے آئے تھے؟ آقا نے آیتیں کن پر تلاوت کی؟ زنا کن سے چھڑوائے؟ آقا نے ڈکیٹیاں کن سے چھڑوائیں؟ برائیاں کن سے چھڑوا کر کن کو ستاروں کی مانند بنایا؟ آپ کو نہیں۔ علی المؤمنین، کن پر احسان ہوا ہے؟ مومنین پر۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں سمجھ آتی، میں بتاؤں جن میں نے رسول بھیجا ہے وہ تھے ہی مومنین، وہ تھے ہی مومن۔ اب بندہ اس سے زیادہ جاہل اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے کلمے کا ثبوت نہ دے، جن میں رسول آیا ہے ان کے کلموں کے ثبوت ڈھونڈتا پھرے۔ اور جب آپ سے پوچھا جائے، اس آپ سے نہیں، آپ تو خیر بڑے نصیب والے لوگ ہیں نا، اس سے پوچھا جائے کہ جی کی تکلیف ہے، کیوں نہیں من دے ہو؟ وہ کہندے جی ساڈے حضرت نہیں من دے۔ میں نے کہا ایسے حضرت کو آگ کیوں نہیں لگا دیتا؟ حضور کی آل اولاد کو، حضور کے خاندان کو ماننے کے لیے، اور جن کے نام کو مان کر وہ حضرت بنے۔ میں نے زیادہ زور لگایا تو رات والے میرے پروگرام ڈسٹرب ہو جائیں گے، میرا تھوڑا زور لگاؤ تسی زیادہ لاؤ۔ ہاں اللہ نے مومنین پر رسول، مومنین میں رسول بھیجا ہے۔ کیوں؟ فرمایا وہ مومنین تھے تو ان میں رسول آ گیا۔ اچھا یہاں نہیں مانتے، یہاں بھول جاتے، کہتے نہیں جی نہیں ہم ہی ہیں۔ اچھا میں نے کہا چلو اس کے ساتھ اگلا جو متصل لفظ ہے، توجہ ہے جی، جو متصل لفظ ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے کہا مالک یہ نہیں مانتے، آپ جی خاص توجہ جی، آپ سب کی جی، آپ کی بڑی خاص توجہ چاہیے۔ میں نے کہا مالک یہ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں وہ مومن ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھیے جی یہ آیت ہے، فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں رسول بھیجا تو کیا تھا؟ کہا من انفسہم، جو انہی میں سے تھا۔ بیٹھے ہو سارے یار، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ جو انہی جانوں میں سے ایک جان تھا، من انفسہم، جو انہی میں سے تھا۔ آپ جتنے بیٹھے ہو باقیوں کو چھوڑو، آپ میں سے کون کہہ سکتا ہے رسول ہم میں سے تھا؟ میں نہیں کہہ سکتا، آپ نہیں کہہ سکتے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جٹ ارائیں کوئی کچھ بھی ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، ذات سے ہو، نہیں کہہ سکتا کہ رسول ہم میں سے تھا۔ جب یہ نہیں کہہ سکتے تھے تو جن میں سے تھا ان کو تو مان لو یار۔ من انفسہم کا معنی آپ کو واسطہ رب کا جا کے پوچھئے گا کہ بنتا کیا ہے؟ کہا جو انہی میں سے تھا ہم نے ان میں رسول بھیج دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس لیے جب آپ منائیں گے نا، اصل بات جب آپ کو سمجھانا مقصود ہوگی تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا ساری بات۔ بچہ کھڑا ہو جائے، آپ کا تو کام ہی سوکھا ہے نا، بچہ سوال کر دے تو اسی کہندے ہو شرم نہیں آندی سوال کرن لگے، بے حیا ہو گئے، بے ادب ہو گئے ہو۔ اور میرے بھائی جب آپ اس کے سوال کا جواب نہیں دو گے وہ باغی بنے گا، سوال کا جواب دو گے کلیئر ہو جائے گا، کہیں اور نہیں جائے گا۔ جب وہ جواب لینے کہیں اور جائے گا پھر کہندے انہاں دا ہو گیا، پتہ نہیں ہولی ہولی ساڈے مسلک نو کی ہو گیا۔ میں کہا کلے تسی مر جاؤ تے مسلک چنگا ہو جائے گا، آپ رکاوٹ ہے سب سے بڑی اپنے مسلک میں۔ خیر اللہ دا شکر ہے ساڈا تا مسلک ہی کوئی نہیں نا۔
اللہ کی عزت کی قسم ہمارا مسلک ہی کوئی نہیں، ہم تو امت کے واحدہ کے لوگ ہیں، اور سبرے مسلکوں میں سے بندے نکال کے نا جویں تسی امت چو کڈ کے مسلک نہیں بنائے، اسی مسلکاں چو واپس لے کے امت بنا رہے ہیں، امت بنا رہے ہیں، تاکہ اب پہچان مسلک نہ رہے، مصطفیٰ کی امت بن جائے۔ کوئی پوچھے کون ہو، کہا جی نہیں پتا، ہم تو مصطفی ہیں، ہم تو مصطفیٰ والے ہیں، ہم تو مصطفیٰ والے میں۔ آپ ایک لفظ بولا جاتا ہے اللہ والے ہو کی حال ہے، لفظ نہیں بولتے اللہ والے ہو کیا حال ہے، ہم نہیں کہنے دیتے، ہم کہتے تھے اللہ والے تو یہودی بھی ہیں، نہیں ہیں، نہیں مانتے توحید کو، نہیں، باقیوں میں اللہ والوں میں اور باقیوں میں اور آپ میں فرق ہونا چاہیے، کیا؟ باقیوں کو اللہ مبارک، ہمیں مصطفیٰ مبارک، کیونکہ اللہ اس کا بنتا ہے جس کا مصطفیٰ ہو جائے، اور مصطفیٰ اس کا بنتا ہے جس کا مرتضیٰ ہو جائے۔ آپ کو نا، آپ نے سوالوں کے جواب نہیں دیے، بچہ کھڑا ہو کے سوال کر دے، پڑھے لکھے بچے ہیں، وہ سوال کر لیں کہ پھر بتائیے اگر وہ مومنین تھے تو ہم کیا ہیں؟ جواب سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سوال یہ بنتا ہے کہ پھر بتائیے، پھر آپ نہیں جواب دے سکیں گے، کوئی ہم جیسا ملنگی دے گا جواب۔ وہ یہ ہے کہ مومنین دو طرح کے ہیں، ایک وہ مومن ہیں جو حضور نے آ کے کیے ہیں، جو پہلے مومن نہیں تھے جنہیں مصطفیٰ نے بنایا، ایک مومن وہ ہیں، اور ایک مومن وہ ہیں جن کی گودوں میں احسان ہوا ہے اور اللہ نے وہ مصطفیٰ انہیں عطا کر دیا۔ اگر نہیں، تیرا اور میرا اختلاف بلا کس بات کا ہے؟ تو کھڑے ہو کے کہتا ہے جی ہمارے شاعر نے لکھا تھا، چلو محمد علی ظہوری صاحب نے ہی لکھا ہے، تو ظہوری صاحب کون سا امام بخاری صاحب کے کوئی استاذ ہیں تو شاعر ہی نا، اللہ ان کے درجات میں بلندی کرے، انہوں نے لکھتے وقت ان کی نیت بد نہیں تھی، بندہ اپنے بساط کے مطابق بات کرتا ہے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، یہ تعریف ہے مصطفیٰ کی، یہ حضور کی تعریف ہے۔ تمہیں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ جن کے گھروں میں تو سونے چاندی کہہ رہا ہے نا، وہ سونے چاندی آ کے مصطفیٰ کے گھر میں جمع کرواتے تھے۔ میرا واپس کریں یار، خاموش اجتماع نہیں چاہیے۔ وہ جن کے گھروں میں جن کو تو کہتا ہے نا کہ وہ بڑے دولت والے تھے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، ان سرداروں کے جو سارے زیورات تھے نا وہ مصطفیٰ کے گھر میں جمع ہوتے تھے۔ بڑا آدمی غریب آدمی کے گھر امانت رکھواتا ہے، کہتا بھکھا کھا جائے گا سارا کچھ، تے کول کی لبنا کل نوں، مکر گیا تو میں کی کراں گا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ 18,000 قبائل عرب کے آس پاس کے نا اکٹھے ہوتے، سال کے بعد اپنا ایک ایک سردار چنتے اور سردار کے سر پہ اپنی پگ رکھتے۔ کیا پگ رکھتے کہ آج کے بعد تو ہمارا سردار ہے۔ جب 18,000 قبائل اپنے سردار بنا چکا ہوتا، اب وہ 18,000 بیٹھ کر اپنا ایک سردار بناتے۔ چپ کر گئے وہ سارے۔ جب 18,000 سردار بنتا تو یاد رکھنا اس سردار کا نام عبد المطلب ہے، حضور کے دادا جان، 18,000 قبائل کا اکیلا سردار۔ اور جب ابھی وصال ہونے لگا تھا، جس کو سرداری منتقل ہوئی عبد المطلب کے بعد، اس کا نام ابو طالب ہے۔ ہجرت کی رات جب سرکار نکلے ہیں تو باہر جو تلواریں لے کے قتل کے ارادے سے کھڑے تھے نا، ان کے زیورات بھی مصطفیٰ کے گھر میں تھے۔ شاہ صاحب قبلہ اگر گھر میں ان کی امانتیں نہیں تھی تو علی کو سلایا کیوں؟ ابو بکر کو ساتھ لے جائے کیوں لے کے گئے؟ فرمایا تو ساتھ چل، علی تو سو جا۔ اللہ کی امانت ابو بکر کے سپرد ہے، مصطفیٰ کی امانتیں علی کے سپرد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمینی حقائق کے مطابق بھی سرداری حضور کے گھر میں ہی تھی۔ تو نے کیا لوگوں کو بتایا یہ وہ مصطفیٰ ہے جس کے گھر میں دیا نہیں جلتا تھا؟
جس کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا. ہمارے بچے جو آج کل ماڈرن تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں نبی کا سکیچ بنے گا کیا؟ یہی بنے گا کہ غریب گھر کا بچہ تھا، چلو اللہ نے نواز دیا، یہ بنے گا؟ تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مکہ کے لوگ امیر تھے اور مصطفیٰ کا گھر غریب تھا؟ نبی کسی بھی لحاظ سے کسی سے کم نہیں ہوتا. اگر وہ کم رہ جائے، امیر نہ ہو، غریب رہ جائے، اس کا مطلب ہے وہ باقیوں سے اس ایک پوائنٹ پہ تو کمزور ہے نا. کمزور نبی نہیں ہوتا، کمزور نبی نہیں ہوتا. نبی وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں سب سے بہتر ہوتا ہے. رہ گیا مسئلہ، اگر حضور کے پاس تھا ہی کچھ نہیں تو حضور نے سخاوت کس بات کی؟ کوئی کہو جی فلاں بندہ بڑا سخی ہے، جی کیا دیتا ہے؟ کہ ہے ہی کچھ نہیں، دیوے گا کی؟ توجہ ہے بھئی؟ فلاں بندہ بڑا سخی ہے، آپ کہیں جی وہ کیا سخاوت کرتا ہے؟ نہیں جی ہے ہی کچھ نہیں تو دے گا کی؟ اس کا مطلب ہے دونوں باتیں مختلف ہیں. اگر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاس کچھ ہے. اگر پاس کچھ ہے تو پھر بخیل نہیں، پھر کمزور نہیں، پھر غریب نہیں. اگر سخی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے خزانے بھی بھرے ہیں، اور وہ سخاوت اس لیے کر رہا ہے کہ وہ بخیل نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہا علی المومنین، زیورات مکے والوں کے بھی مصطفیٰ کے پاس تھے، مصطفیٰ کے گھر میں تھے. اللہ اکبر. اس گھر کی سخاوت کا زمانہ معترف تھا. اللہ اکبر. اور انہیں پتا تھا کہ یہی وہ گھر ہے جہاں ہمارے زیورات محفوظ رہیں گے. میں لفظ دیکھیے جی کیا کہنے لگا ہوں. کافروں کو یہ پتا تھا کہ یہی وہ گھر ہے جس گھر میں ہمارے زیورات. امت کو یقین ہونا چاہیے یہی وہ گھر ہے جہاں ہمارا ایمان محفوظ رہے. صحابہ نے بھی اپنا ایمان اسی گھر کے پاس آ کے بچایا. اس لیے ہم حضور کے ہر صحابی کو حق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کس کو؟ ہر صحابی کو. اللہ اکبر. پھر میں نے کہا میرے مالک، ہم نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ مومن دو طرح کے ہیں. ایک وہ مومن ہیں جو حضور نے آ کے کیے، ایک وہ مومن ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا. میں نے کہا مالک اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ہم سے قرآن ہی پوچھ لے، آپ سے کہے جی فاروقی صاحب ہمیں تو بڑیاں آیتاں پڑھ دیو، اس تے بھی کوئی آیت ہے جے؟ جیسے میں نے آپ کو یا علی مدد والی بات بتائی تھی. وہ کہتا ہے جی سانو یا علی مدد کہنا جائز ہے. میں کہا جی کہنا چاہیے، میں تو 1000 بار کہتا ہوں روزانہ. وہ کہتا جی ایک مولانا صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہتا جی آپ کو حجت ہیں دین میں، جو آپ کریں وہ کوئی دین بنتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل نہیں، آپ نے سچ کہا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں کو حجت ہوں؟ میں تو 1000 کام ممکن ہے غلط بھی کرتا ہوں، حجت میں نہیں ہوں، حجت اللہ اس کا رسول ہے. آنکھ کھولیے گا جی سارے، جاگیے گا. آس پاس بندہ خیال بھی کبھی کر لیا کرے، بندہ سو رہا ہو تو اس کو کبھی کوئی بات ایسے کر دیا کرے، کبھی ہلا دیا کرے، اسے کہیں بار چپکا چپکا مار کے آ جاتا. آج کل لوگ اصل میں محفلوں میں ساری ساری رات جاگتے ہیں تو کئیوں کو اس وقت نیند آ جاتی ہے میرے چاند. تو خیر ہے، نیند کا آ جانا بشری تقاضا ہے، مگر نیند کے دوران وضو نہ رہا تو نماز کیسے ہوگی؟ اس کو جگاتے جگوتے رہیے تاکہ اس کی نماز بھی ہو جائے. خطاب تو نہ بھی سنا گیا تو مجھ سے بہتر کوئی سنا دے گا. نماز آپ کی آپ کو ہی پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے؟ اچھا. میں نے کہا میرے مالک اس سے پہلے بھی کوئی تھے؟ کہا ہاں ہے نا، اس سے پہلے بھی مومنین چلے آ رہے تھے. میں نے کہا کب سے؟ کہا ابراہیم کی دعا تھی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. کیا؟ اس کو اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں بیان کیا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. محبوب یاد کریں اس وقت کو جب ابراہیم کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے. دیکھیے جعل کا معنی ہوتا ہے بنانا، رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا. صدیق صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جعل نہیں کہا کہ جب کعبہ بنا رہے تھے، کا بنوا ہم نے آدم سے ہی لیا تھا.
ایویں کعبے چ رک گئے تو پھر کعبے چ رکے رانگے تھوڑا جہا آگے ٹریے جی. کعبہ بنوا وہیں سے لیا تھا. پھر زمانے کی گردشوں نے دیوار ٹوٹی. پھر وہ ساری اس کی جب اس جنہوں پنجابی کی آخدے ہو نیاں بنیادیں اس کی وہ زیر زمین آ گئیں. ابراہیم سے کہا گھر بنا چھڑ ساڈا. ایک خلیل اللہ ہے ایک ذبیح اللہ ہے. آپ بھی کمال ہیں اور اللہ کا کیا کمال ہیں آپ بھی. ایک ذبیح اللہ ہے ایک خلیل اللہ ہے. پہلے بنیادیں تلاش کی. یہ تو پہلے سے موجود ہے. کہا بس اسی کے اوپر اور بنا دیں. وَإِذْ يَرْفَعُ جب دیوار اسماعیل ابراہیم وہ دیواریں اٹھا رہے تھے من البیت وہ گھر کی اور اکیلے نہیں تھے. وَإِسماعیل ساتھ میں اسماعیل بھی تھے. پھر کیا کر رہے تھے؟ بنا کے کیا کہا؟ ربنا. کعبہ بن گیا. کعبہ سارا تعمیر ہو گیا مکمل ہو کے منہ ماں دھو کے جیسے آتے ہیں نا مستری مزدور شام کو منہ ماں دھو کے ہے سارا گارا شارا لا کے سدھے ہو کے بسم اللہ جی چوری صاحب کیا مانگتے ہیں؟ اجرت مزدوری. مجھے بتا ابراہیم نے جب آگ میں چھلانگ لگائی تھی تو کب مزدوری مانگی تھی؟ کہا مزدوریوں کے لیے آگ میں چھلانگ کوئی نہیں لگاتا. جب بیٹا لٹایا تھا جب چھوٹا تھا اسماعیل تب کیا مزدوری مانگی تھی؟ کہا مزدوریوں کے لیے بھی کوئی بچے ذبح کرتا ہے؟ بچے ذبح مزدوریوں کے لیے نہیں ہوتے. کہا تیرا گھر تعمیر کیا تیرے گھر کو بنایا ہے اب ایک مزدوری دے. کیسے؟ اب قرآن کے لفظ ہیں جناب. کہا ربنا تقبل منا میرے مالک جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے نا تو اسے قبول کر لے. قبول کر. آگے لفظ دیکھنا انکا انت السمیع العلیم. اگوں تو آپ ہی دیکھ لے سمیع بھی ہیں علیم بھی ہیں. اچھا ایک گفتگو کا انداز ہے مثال کے طور پر آپ دیکھنا میں اب کسی کی بات نہیں بتاتا. ہم جاتے ہیں خطاب کے لیے. اب خطاب کے لیے جیسے نکلنے لگے نا میزبان سے کہتے ہیں اجازت ہے. انہیں اجازت تسی نہیں سمجھتے ہو کی مانگ رہے ہیں. اجازت تو ہے اور نکل گئے ہو تسی روٹی کھا دی جاؤ. پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا جی ٹھیک ہے اجازت ہے. مال نہ دے وے جی ٹھیک ہے جی اجازت ہے. اب آپ کہتے ہیں اگوں تو سارا آپ ہی پتہ ہے بھئی لفظ ایسا نہیں ہے. بھئی یہ آئے ہیں گاڑی کرائے کے لے پہ آئے ہیں آپ کو پتہ نہیں چل آگے ہوں تسی آپ سیانے پہ آنے ہو. سارا بنا کے مالک ربنا تقبل منا میرے مالک جو کچھ ہم نے بنایا ہے اسے قبول کر. انکا انت السمیع العلیم. اگے پھر تو سمیع بھی ہیں تو علیم بھی ہیں تو سارا ہی جاننا ہے. اس کے سوا کو مجھے تو وہ انداز گفتگو کا دکھا. مالک باقی پھر تو جانتا ہی ہے تو سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں میں سمیع بھی ہوں علیم بھی ہوں مگر میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے. ابراہیم مانگ آج جو تو مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا. ابراہیم نے کہا اسماعیل پتر آئے تھے آ ادھر آج رحمت کے دروازے کھلے ہیں چل آ کے مانگتے ہیں. اسماعیل سے کہا تو بھی ہاتھ بلند کر میں بھی ہاتھ بلند کرتا ہوں دعا میں کرتا ہوں آمین تو کہہ دینا. اب ہو گئے. کہا جی دعا مانگے جی بسم اللہ جی مانگے. کہا ربنا اب یرفعو کا لفظ نہیں ہے ربنا اے ہمارے رب وجعلنا ہمیں بنا دے کیا مسلمینی ہم دونوں کو مسلمان بنا. ایسا بنا لاکا جو فقط تیرے لیے مسلمان رہے. لاکا کا معنی ہے تیرے لیے. کیا معنی ہے؟ تیرے لیے. ہمیں ایسا مسلمان بنا کہ ہم فقط تیرے لیے مسلمان رہے.
تصویر تھوڑی پھر بھی اچھی بننی، جب بولو تو تم ہی اچھی بننی۔ ہم دونوں کو ایسا مسلمان بنا جو فقط تیرے لیے مسلمان رہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی ابراہیم شک ہے؟ تیری مسلمانی پہ اتنا یقین ہے کہ اپنا گھر ہی تجھ سے بنوایا ہے۔ جس مستری پہ یقین نہ ہو آپ اپنی دیوار نہیں بناتے، اماں کی قبر نہیں بنواتے، اللہ نے گھر بنوایا ہے، کہا اتنا یقین ہے میری دیواروں کو بھلا غیر مسلم ہاتھ لگا سکتا ہے؟ جب دیواروں کو غیر مسلم ہاتھ نہیں لگا سکتا، دیواروں کے اندر جب شک ہو کر فاطمہ بنت اسد گئی ہے تو تجھے فاطمہ بنت اسد کے ایمان پہ شک کیوں نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمیں بنا وجعلنا مسلمین لک، جو ہم تیرے لیے مسلمان رہیں۔ اب جی چودھری ظفر اقبال کالو صاحب سمیت جتنے بندے بیٹھے ہو، نیچے نہیں دیکھنا، اوپر دیکھنا ہے تاکہ بات سر سے نہ گزرے۔ اب لگ آگے آیت میں نے نہیں چھوڑی، وہی آیت ہے، ہم تو تیرے مسلمان رہے، فرمایا ہو گیا۔ آگے مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، میری ذریت کو بھی ایسا بنا۔ کیا؟ من ذریتنا امتن، زین بیٹا ادھر دیکھنا جی سارے، میری ذریت میں ایک ایسی امت عطا کر مسلمۃ لک، وہ بھی تیرے لیے ہی مسلمان رہیں، وہ بھی مسلمان تیرے لیے رہیں۔ ہم دونوں تو رہیں مگر ہماری اولاد میں نا، اس اسماعیل کی اولاد میں کچھ امت ایسی عطا کر، اکا دکا نہیں، وہ امت رہے ہو ہماری ذریت میں سے، مگر ایسے کوئی دو چار نہ ہو، امت ہو ایک، وہ چلی جائے آگے چلتی جائے اور وہ مسلمان رہے تیرے لیے۔ جب یہ ساری دعا ہو گئی، یہ سب کچھ مانگ کے نا، مانگ مونگ کے نا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری ذریت میں ایسی امت دوں گا، مجھے دیکھیے جی، تیری ذریت میں ایسی امت دوں گا جسے مسلمان کرنا نہیں پڑے گا، وہ مسلمان تیری دعا سے ہی چلے آئیں گے، ایک دو نہیں ہوگا کہ حادثاتی کوئی ہو گیا ہو، نہیں، امت چلے گی، امت، اور امت ہوگی تیری ذریت میں سے۔ مجھے بتا ابراہیم کی ذریت میں آپ ہیں؟ میں ہوں؟ نہیں، جو ابراہیم کی ذریت ہے اس کے ایمان کا جواز یہ ڈھونڈتے ہیں جن کو اپنے کلموں کا اعتبار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، میرے مالک ابراہیم نے تو دعا قبول کی، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں نے ایک بندے کو خود سنا ہے، کہتے فاروقی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے مگر آپ کا اللہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ الصمد نہیں؟ اللہ بے نیاز نہیں؟ میں نے کہا جی بے نیاز ہے، جو اللہ کو بے نیاز نہ مانے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ کہنے لگے پھر ہو سکتا ہے اللہ نے ابراہیم کی دعا قبول ہی نہ کی ہو۔ اسلم صاحب کہتے ہیں 100 بار استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ کبھی پڑھنا، ہو سکتا ہے دعا قبول نہ کی ہو۔ میں نے کہا ویسے آیت تو میں نے بھی نہیں پڑھی، میں نے کہا مالک کوئی آیت ہے؟ اس نے کہا پڑھو گے تو سمجھ آئے گی نا، خالی رٹیاں نال تو نہیں نا سمجھ آتی، انہوں کھول کے پڑھو۔ پھر میں نے کہا کہاں جواب ہے؟ کہا سورۃ الحج کی آیت نمبر 76 میں، 77 میں، 78 میں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری آیت پڑھتے ہیں۔ کہا ہوا اجتباکم، ہوا کا معنی ہے وہی ہے، وہی تو اللہ ہے، هو الذی، وہی تو اللہ ہے، ہوا کا معنی ہے وہی ہے، کیا ہے؟ وہی ہے، لفظ کہہ کے نا ہوا، وہی تو ہے، اجتباکم، جس نے تمہیں قبول کر لیا ہے، تمہیں منتخب کر لیا ہے، تمہیں قبول کر لیا ہے، وہ جو ابراہیم نے مانگا تھا نا، تمہیں اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اجتباکم
وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس اللہ کو تمہارے دین پر کوئی تنگی نہیں. مینوں پتہ ہے مینوں گل سمجھانی پینی ہے. کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں. کیسے؟ اب دیکھیے جی، حرج سمجھ لیں. یہاں صف میں ایک بندہ بیٹھا ہو، اس کا وضو وہ یہاں کہ وہ محسوس کرے کہ مجھے تازہ کرنا چاہیے تھا، وہ یہاں رومال شمال رکھ کے وضو کرنے چلا جائے، بعد میں کوئی اور بندہ آئے، اس نے رومال نو سائڈ تے کیتا، اس جگہ تے بیٹھ گیا. وہ جب وضو کر کے وہاں پہنچا، اس نے دیکھا میری جگہ پہ تو کوئی اور بیٹھ گیا. اس نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں. اس نے اپنا رومال اٹھایا، ساتھ والی جگہ پہ بیٹھ گیا. جو بیٹھا تھا اسے احساس ہوا کہ نہیں یار یہ تو اس کی جگہ تھی، مجھے تو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. اس نے کہا وہ غلطی ہو گئی جی، آپ کی جگہ تھی، معاف کرنا، میں آپ کی جگہ پہ بیٹھ گیا. کہتا نہیں نہیں کوئی حرج نہیں، اتنے بہ گئے اتنے بہ گئے کوئی گل نہیں. حرج سمجھ گئے ہو؟ نہیں حرج نہیں سمجھے؟ نہیں نہیں کوئی حرج نہیں جی، کوئی گل نہیں، بس جی بہ گئے ہو خیر ہے کوئی گل نہیں، کوئی حرج نہیں. اللہ نے لفظ حرج بولا ہے قرآن کریم میں، فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ کو تو تمہارے دین میں کوئی حرج نہیں ہے، مولوی کو کیا تکلیف ہے تمہارے دین میں؟ اللہ کو تو تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے. اللہ کے منتخب بندوں کا ایمان پہ شک کرنا بے ایمانوں کی نشانی ہوتی ہے. اس نے کہا مجھے تو کوئی حرج نہیں. آگے کیا کہا؟ میری ساری زندگی کی کل متاع ہے، اس پہ سوچنا 8 دن کے لیے، جس کو چاہے جا کے اس کو شامل کرنا. آگے لفظ کہا ملت ابیکم ابراہیم، کہا یہ دین ہی تمہارے باپ ابراہیم کا ہے. سارے بیٹھے ہو یار خدا کی قسم. لفظ کیا ہے؟ آپ جاتے ہوئے سڑک پہ کسی کو ہے نا اور چلو سیڈتے ہو، وہ کہتا کیوں تیرے پیو دی ہے، تیرے باپ کی ہے. آپ مسجد میں آ کے ادھر ہو کے بیٹھو، وہ کہتا کیوں آپ کے باپ کی مسجد ہے؟ نہیں کہتے. خدا کی عزت کی قسم اللہ نے لفظ بولا ہے یہ دین ہی تمہارے باپ کا ہے. تسلی کے ساتھ. اب میں آپ کو بتاؤں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا دین انہاں دے پیو دا نہیں، تواڈے پیو دا ہے. حضور کی آل اولاد سے کہا تمہارے باپ کا ہے، ان کے باپ کا نہیں. جب ان کے باپ کا نہیں تو یہ کلموں کے ثبوت ابو طالب کے کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ گزشتہ رات میں نے ہارون آباد کی سرزمین پہ یہ جملہ کہا. میں نے کہا آپ نے کلمہ کب پڑھا ہے؟ آپ کے بچوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ سر ہلا دیں. نہیں پڑھتے. سپیشل جیسے کافر کو مسلمان بنا کے کلمہ پڑھا. ہم کلمے یاد کرواتے ہیں بچوں کو، پڑھاتے نہیں ہیں، یاد کرواتے ہیں. پتر پڑھ، وہ بھی کیویں؟ اول کلمہ طیب طیب میں نہ پاک، لو جی لٹا لوا کے پیچھے ڈال دیتا. اسے بتا لا الہ الا اللہ کیا ہے، اسے بتا محمد الرسول اللہ کیا ہے، اسے بتا اشہد اللہ الہ الا اللہ کیا ہے، اسے بتا عبدہ کیا ہوتا ہے ورسولہ کیا ہوتا ہے. اسے پتہ چلے کہ کلمہ کیا ہوتا ہے. جیسے کافر کو مسلمان بنانا ہو ویسے بچوں کو کبھی مسلمان بنایا ہے؟ نہیں. کیوں جی؟ یہ جی نسلی مسلمان ہیں. ان کا باپ مسلمان تھا، ان کا دادا مسلمان تھا، ان کا پردادا مسلمان تھا، اس کا باپ مسلمان تھا، اس کا باپ. میں نے کہا تم نسلی مسلمان ہو، وہ اصلی مسلمان ہے. ہائے ہائے، تم نسلی مسلمان ہو، حضور کا خاندان اصلی مسلمان ہے. اصلی جو نسلی ہوں وہ کلموں کے ثبوت دے. بتا کب پڑھے تھے، کب مسلمان ہوا تھا؟ تیسری چوتھی نسل میں کوئی ہندو نکلے گا، کوئی سکھ نکلے گا، کوئی عیسائی نکلے گا، کوئی یہودی نکلے گا. 15ویں نسل میں ہو جا کر ہو سکتا ہے کوئی دیریا نکلے. پتہ نہیں کس کی اولاد کہاں سے چلتے چلتے یہ تو حضور کے دین نے قبول کر لیا کہ مسلمان بن گئے. اپنی صلاحیتوں سے مسلمان بنے نہیں، سائیں کا کرم ہوا ہے جو مسلمان بن گئے. اپنی نسل کو بھی دیکھ، پھر مصطفیٰ سے پوچھ. اپنا شجرہ نسب دیکھ، پھر مصطفیٰ کا شجرہ نسب دیکھ. فرمایا آدم سے لے کر عبداللہ تک، آدم سے لے کر ابو طالب تک، میں مصطفیٰ اور میرا یہ ویر مرتضیٰ، ہم جس گود میں رہے پہلے گود پاک ہوئی پھر ہم آئے. جو پلیتوں میں پاک نکلتے ہیں وہ میں اور آپ ہیں.
مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا خاندان اور انبیاء کا خاندان وہ نہیں جن کے بڑے پلید ہوں۔ میں نے کہا آپ بڑے پلید ہیں جو ان کی طرف پلیدی کا کرتے ہیں بات، آپ سے بڑا پلید کوئی نہیں ہے۔ اگر اندر طہارت ہوتی نا تو جن کی چادروں سے ہائے ہائے، میں نے کہا میرے مالک یہ مسلمان، آگے کہا ہوا سماکم المسلمین، بس یہی ایک آیت کو سن لیں خطاب ختم ہے۔ کہا ہوا سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین ملت ہے ہی تمہارے باپ ابراہیم کی۔ ہوا سماکم المسلمین، مالک یہ تو کہتے کافر، اس نے کہا میں نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھا ہے، میں نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک کب سے؟ سوال ہے نا، کب سے؟ اللہ نے کہا من قبل وفی ھذا، اس قرآن میں آنے سے پہلے بھی تم مسلمان تھے، بعد میں بھی تم مسلمان ہو۔ ہائے ہائے، اب نا جس پہ لفظ پہ بات ختم کر رہا ہوں، جس جملے پہ اللہ نے جن کا نام مسلمان رکھا ہے، مجھے پتا تھا اتنی گفتگو ہوگی، اس سے آگے اگلے جمعۃ المبارک کو شروع کریں گے۔ اللہ نے جن کا نام مسلمان رکھا ہے ان مسلمانوں نے مصطفیٰ کا نام محمد رکھا ہے۔ اللہ نے جن کا نام ہوا سماکم المسلمین، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھ دیا۔ جب نہ ہی مسلمان ہونا ہے تو کوئی کفر کا تو تصور ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کیا فرق ہے ان میں؟ کہا وہ ان کا نام مسلمان ہے، یہ نام کے مسلمان ہیں۔ اقبال نے نہیں کہا تھا یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہمارے جب اپنے اندر کوئی دیکھو گے نا تو خود سے کم تر کبھی نظر آئے گا نہیں، مگر اللہ کا واسطہ یہاں محبت کی اینک لگا کے دیکھو گے تو کوئی کافر نظر نہیں آئے گا۔ یہ تکفیری رویہ جو 150 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پہ کافر کافر کہنے والا رویہ جو شروع ہوا نا، اس تکفیری رویے کا انجام قریب ہے۔ آپ کو اس پہ چھری پھیرنی ہے۔ کوئی بندہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھے یا رفع یدین کے بغیر پڑھے، اہل سنت کے 4 امام ہیں۔ کتنے ہیں؟ ان کو کہا کرو یہ حق 4 یار ہیں، یہ آپس میں یار ہو سکتے ہیں، یہ چاروں حق ہیں کہ نہیں؟ ایک امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی تینوں رفع یدین کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے پابند نہیں کیا کہ میں حنفی رہوں، مجھے رسول نے پابند نہیں کیا، میرا اعتماد ہے حنفیت پر۔ تھوڑی مزاج کے خلاف بات ہے لیکن کوئی بات نہیں بھائی، باقی جو 3 ہیں جو ان کی فقہ کے مطابق عمل کرتے ہیں انہیں کافر کیوں کہتے ہو؟ آپ ساری زندگی رفع یدین کے بغیر نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، میں ساری زندگی رفع یدین کے بغیر نماز پڑھوں، یہ میرا حق ہے، چلو میں خود کروں، مگر جو رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو اس بنیاد پہ کافر نہیں کہہ سکتا۔ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف کفر تک نہیں لے کے جاتا، اختلاف صرف اللہ رسول کے ساتھ کرو تو بندہ کافر بنتا ہے، بندوں کے ساتھ اختلاف کرنے سے کافر نہیں بنتا۔ منہاج القرآن نے کبھی زندگی میں کسی کو کافر نہیں کہا، ہمیشہ کافروں کو مسلمان بنایا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں اتحاد پیدا کریں، جب تکفیری رویہ ختم ہوگا، جب آپ کو کافر کہنے والے مر جائیں گے نا، پھر دیکھنا جو نئی نسل پیدا ہوگی وہ حضور کے خاندان کو بھی کافر نہیں کہے گی۔ اب سوال ہے کہ ابو لہب کیوں کافر تھا؟ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو لہب کافر بنا ہے مصطفیٰ کے بغض کی وجہ سے۔ کیا وجہ سے؟ بولیے لفظ، بغض نہ کرے۔ اچھا چلو میں اس سے اگلی بات کہتا ہوں، بغض کے باوجود جہنم میں تھا، مگر جس انگلی سے وہ لونڈی کو آزاد کیا تھا نا، وہ تو بغض کے بعد بھی اس انگلی سے تم اسے چسوا رہے ہو اور اس میں سے اسے کچھ کھلا پلا رہے ہو۔
اگر کافر ہونے کے باوجود وہ انگلی جسے جو ایک لمحے کے لیے اٹھ کر سویبہ کو آزاد کرتی ہے تو قبر میں جا کر بھی وہ انگلی اس کو فائدہ دیتی ہے. جس نے 56 سال مصطفیٰ کی خدمت کی ہے اس ابو طالب کو قبر میں جا کر مصطفیٰ ایمان بھی نہیں دے سکے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہے دعا کر چلے. العظمت للہ.